हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फातिमा खान और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल डॉक्टर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। आज का टॉपिक है डेड स्पेल। लोग आजकल देख रहे हैं ना, बहुत लोग मर रहे हैं बिना बीमारी के, बिना कुछ हुए। और लोग ये तांत्रिक के थ्रू, गंदगी के थ्रू करते हैं। आपको ऐसा फील होता होगा कि भाई आपके घर में कुछ है जो आपको कुछ करने नहीं देता। आपको एकदम की एनर्जी ना, ऐसा लग, एक होते हैं एनर्जी वेम्पायर्स। एनर्जी वेम्पायर्स के होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बीपी शूट हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको कमज़ोरी फील हो रही है, आप दवा खा रहे हो तो भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब कुछ अजीब ही होता है। ये डेड स्पेल होता है। डेड स्पेल 4 दिन में ऊपर जाएगा, 2 दिन में ऊपर जाएगा, 10 दिन में ऊपर जाएगा। ये जो रहते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही है, पढ़ाई और अपने बुजुर्गाने दिनों की ब्लेसिंग्स, यही आपको बचा सकती है। आपकी ईमानदारी आपके अल्लाह के लिए। आप अगर आपका फेथ इतना स्ट्रांग है, ईमान स्ट्रांग है, आपको पता है अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह डेफिनेटली बचा लेगा। आपको पता है आपने इतने बुजुर्गान की, जैसे मैं गौस पाक का चिराग जलाती हूँ और मैं गौस पाक को बहुत मानती हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत मानती हूँ। मैं हर वो शख्स जिसने अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ किया है, मैं उनको सबको मानती हूँ। वो या वली अल्लाह हो, या बुज़ुर्गान दिन हो, या शहीद हो, या अ, अ, क्या बोलते हैं, पैगंबर हो, इन सबको मानना ज़रूरी है। आप ये बोलोगे नहीं हम तो अपने आप बहुत ग्रेट हो, सॉरी, नो वन इज़ ग्रेट, वी आर इंडिविजुअल। और एक बात बता दूँ, रिसर्च के हिसाब से बता रही हूँ, मैंने बाकायदा बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, कुरान की आयत भी पढ़ी है और उसके मायने भी 2 बार कुरान से पढ़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट ग्रेटफुल इंडिविजुअल, पैगंबर रसूल अल्लाह, अल्लाह के फेवरेट, जिसने अल्लाह ने अपना नाम उनके साथ जोड़ा। सोचो क्या अहमियत रखते होगे अल्लाह के लिए। तो भी उन पे ब्लैक मैजिक की मुसीबत आई, क्योंकि अल्लाह ताला को ये प्रूफ करना था कि ये गंदगी है, ये होगी और ये हो रही है, इससे कैसे बचा जाए। तब जाके फरिश्ते आए उनके लिए, उनकी बाल के एक एक गांटे नॉट्स खोलने के लिए। एक नॉड पे उनने वो पढ़ाई की है, वो खोले, लेकिन उनको पता था वो सामान किधर है, वो सामान निकाले और उसके बाद उस पे पढ़ाई हुई। हमारा ऐसा नहीं होता, हम इतने स्पिरिचुअल नहीं है कि हमको कोई पैगम मतलब फरिश्ता आके बताएंगे भाई फला फला जला पे तेरे ये चीज़ गाड़ी हुई है, नहीं ना। तो हम कैसे बचे, हम कैसे बचे इन देवों से, वेम्पायर से, तांत्रिकों से, जो हम नाहक हमारे को मारने के पीछे पड़े, जिससे हमारा उनका एक नहीं दो नहीं, जस्ट थोड़ी सी सेल्फिश ड्रीड पे थोड़े पैसे, और ये लोगों की नेगेटिविटी जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई कम वो नहीं छोड़ती। आप सोचो, आपके पास दुनिया भर का काम है, फिर भी आपको किसी को नीचा दिखाना, तो आप कितने पथेटिक होगे कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में भड़ास निकालना, उनका बुरा करना, उनके लिए बुरा सोचना, ये सब करना चाहते हो। एक होते हैं अल्लाह वाले, मेरे को फ़क्र है बोलने के लिए मैं अल्लाह वाली हूँ। मेरे से जो बनता है ना, मैं अल्लाह के लिए करती हूँ और मैंने किया है। लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, वो उनका उनका लुकाट है, लेकिन अल्लाह ने मेरे को उसके लिए अप्रिशिएट किया। आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो हम था टॉपिक थे डेड स्पेल, इनसे कैसे बचा जाए, है ना। बहुत तरीके हैं, बुजुर्गाने के दिनों के ले लो, मिर्ची ले लो, उस पे जो भी इन सूर्य कौसर पढ़ लो, ये तो ऐतल कुर्सी पढ़ लो, या तो चारों कुल पढ़ लो, उसको अपने आप पे उतारो, बंद करो। सब में बेस्ट इलाज यही है। लोग बोलते थे कि नहीं, ये घर घर का नुस्खा,
یا تو آپ کے نا گرم مسالہ ہوگا، دنیا بھر کے سب کے گھر میں گرم مسالہ رکھا رہتا ہی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو کوکنگ نہیں بھی کرتا نا وہ بھی رکھتا ہے چائے میں ڈالنے کے لیے. وہ گرم مسالہ لو، دال چینی، الائچی، لونگ، تیج پتہ، اور آپ کے پاس ڈرائی لہسن ہوگا وہ لے لو، رائی لے لو. ان کو گھر میں برن کرو اور اس کی دھونی پھیلا دو، اس سے کیا نیگیٹو اور پازیٹیو میں بدل جاتا ہے. اور سورہ فیل 41 ٹائمز پڑھا کرو. اذا بکشتم جبارین قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کرو کنٹینیو، تاکہ جو بھی گندگی کی ہوئی وہ آپ سے ہٹ کے سامنے والے پہ چلے جائے، سامنے والے پہ جائے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. دیکھو میرے پاس بہت نالج ہے، بہت زیادہ نالج، میں ایک طریقے کے عالم ہی سمجھ لو. کیوں؟ کیونکہ میرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے، میں نے کبھی پڑھائی نہیں کی. ہاں میں نے قرآن معنی سے پڑھا، اس کا مطلب سمجھا، سب کیا، لیکن مجھے جو نالج آتی ہے میرے کو غیبی طریقے سے آتی ہے. میں کوئی انسان کو مطلب انسانوں کو فالو کرتی ہوں، ان کی نالج بھی شیئر لیتی ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ میں اپنی نالج سے ہی اپنا کام کرتی ہوں. تکلیف آتی ہے، پینک نہیں کرنا. سامنے والوں کو بتاؤ مت کہ تم کو تکلیف ہے. سب میں بڑی غلطی انسان وہی کرتا. تکلیف ہوگی تو تماشا نہیں کرنا، چپ رہنا، برداشت کرنا، صبر کرنا. جو انسان صبر کرتا ہے وہی افضل ہوتا ہے. ان کو لگنے دو کہ ہم نے تو اتنا کی ہے، پر کرنے دو بھائی، کتنا گندگی کرو گے، ایک دن قبر میں ہی جانا ہے. یہ مقدر کا سکندر کوئی نہیں بن سکتا، کتنا بھی ایک دم پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو کیوں نہ ہو، قبر میں جانے کی نا اس کی اوقات خاکی ہے، کیڑے سے بھی بدتر ہے وہ. تو یہ انسان بولو نا، مائیکل جیکسن نے کیا کیا تھا بیچارہ، تو کوشش کیا تھا اپنی زندگی جینے کے لیے کہ میرے کو نہیں، لیکن اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی. بہت کچھ علاج کیا، بہت کچھ کیا کہ بھائی میں زندگی پوری جیوں، لیکن نہیں جی پایا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. نو ون کین ٹیک یور لائف، نو ون ہیز دا رائٹ ٹو ٹیک یور لائف ایکسیپٹ اللہ. آپ کی زندگی جتنی ہے آپ کو اتنی ہی ملے گی، اور جس طرح سے موت ہے ویسے ہی آئے گی. ہاں اس کو ایک ہی چیز بدل سکتی ہے، صدقہ، خیرات، فطرہ، یہ سب چیزیں ہیں. آپ کی نیکیاں آپ کی گندی موت کو اچھی موت میں بدل سکتی ہیں. لیکن اگر آپ سوچو گے کہ میں برا کروں تو میرا اچھا ہو، آپ یہاں پہ دنیا کے سب میں غلط انسان ہو. ہاں آپ یہ سوچو میں اچھا کروں تو انشاءاللہ اللہ اچھا کر دے گا، بے شک. اللہ تعالیٰ کا جو محبت ہے انسانوں کے لیے وہ ناحق ہے. مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی کی عبادت کی، لیکن پھر بھی اس نے بنایا، وہ خیال ایک ماں کیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ویسے ماں بھی سیلفش ہو سکتی ہے، باپ بھی سیلفش ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی سیلفش نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی کے جتنے ایئرز ہے، ایج نہیں بتاؤں، میں ایج میری دکھتی نہیں ہے، تو وائی ٹو شیئر مائی ایج. جتنے ایکسپیرینس ہے میرے کو اس سے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. کبھی بھی کوئی آپ کا کام نہیں آئے گا، 100%. آپ سوچیں گے میری مدد کرے گا، نہیں. ایٹ دی اینڈ اللہ ہی آپ کا راستہ نکالے گا. بیماری بولو، فائنینشیل بولو، ہر دکھ سے آپ کو نکالنے والا ہاں ذریعہ بناتا ہے وہ بھلے، یہ مانتی ہوں میں. فرشتہ کہیں نہ کہیں کسی انسان کے روپ میں، کسی فرشتے کے روپ میں، کوئی غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے آپ کے حق میں. اگر آپ دولت مند ہو نا تو اس نے اتنی دولت آپ کی نصیب میں لکھا تھا. آپ غریب ہو نا، اللہ نے اتنی غریبی آپ کو دکھائی ہے. لیکن یہ مت سوچو میں امیر ہوتا تو میری زندگی اچھی ہوتی، نہیں، امیروں کی بھی زندگی اچھی نہیں، گندگی میں ڈلے ہوئے. ہاں آپ لکی ہو اگر آپ غریب ہو. کیوں؟
غریب انسان سب میں پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کو کوئی حساب دینا ہی نہیں ہوگا، نہ تو پیسے تھے، نہ رہنے کے لیے چھت تھی، نہ کچھ تھا. تو جنت میں جانے کا اسکوپ سب میں پہلے غریب کو ہی ہے. بولنے کا مقصد ہے آپ لوگ دنیا میں جتنی چاہے گندگی کر لیں، ان کے چہرے پہ وہ دکھے گا، اور جتنی چاہے نیکی کر لیں ان کے چہرے پہ وہ دکھے گا. مارک مائی ورڈز. ان کو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسا نور عطا کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ بندہ میرے لیے اچھا بول رہا ہے، یہ اچھا سجیشن دے رہا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، غلط چیزوں سے ہٹو، اچھی چیزوں کے پاس آؤ، کیونکہ اچھی چیزیں ہی آپ کو اوپر نیک بڑے سے بڑا مرتبہ. ایک بات بولو، جنت میں بھی نا 4 سٹیجز ہے. نچلی سٹیج میں آپ کو دروازے کے پاس رہنے ملے گا. اس کے اوپر سٹیج میں آپ کو تھوڑی اچھی جگہ ملے گی. اس کے اوپر سٹیج میں اور اچھی جگہ ملے گی. آخری میں جنت کیا فردوس، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کا نصیب بھی ہوگا. اور جو سب جنتی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. جس نے پوری کریچر بنایا ہے. پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا موقع نہیں ملتا لوگوں کو ملنے کا، اللہ سے ملنے کا موقع ملے گا. اس سے بڑی پریسٹیج والی بات کیا ہوگی ایک کامن انسان کو؟ کریٹر کو ملنے کا موقع. وی آئی پی ہے وہ پوری یونیورس کے لیے. لوگ فرشتے ان کی دیدار کے لیے ترستے. ایک انسان کو جنت میں جانے کے بعد ان کا دیدار نصیب ہوگا. اور وہ چھوڑو، جس کا حق کھائے نا، جن نے میرا حق کھائے نا، اللہ میرے کو وہاں عزت دے گا. مجھے توفوت سے مطلب بولتے نا، جن نے ان کا حق کھائے، نا حق کھائے، جن کا حق بنتا تھا، جس کے ساتھ چیٹ کیے، جن کا کیریکٹر اسیسینیشن کیے. جو عزت آپ کو دنیا میں نہیں ملی، وہ اللہ آپ کو دنیا جتنے جنتی ہو ان کے سامنے آپ کو عزت دلائے. تو یہ مت سوچو آپ یہاں کیا کھو رہے ہو، یہ سوچو آپ وہاں کیا پا رہے ہو. یہ سوچو کہ آپ کو اللہ نے کس لیے چنا ہے. ارے ایویں تو دنیا میں بہت لوگ آتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو بناتا ہے جو اسپریچولی گائیڈ کر سکے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ڈاکٹرز بن جاتے، انجینئر بن جا سکتے ہیں. اللہ آپ کو کمیونیٹ کر رہا ہے. وی آئی پی ہے وہ، وی آئی پی دنیا یونیورس کا، وہ آپ کو کمیونیٹ کر رہا تھا. آپ کی عزت کیا ہوگی سوچو. اللہ کی نظر میں عزت ہونا نا بہت بڑی بات ہوتی. یہ نا دو تھوڑے چھوٹے موٹے لوگ نہیں سمجھ پاتے. یہ وہی سمجھ پاتا ہے جس کو پتا ہے بھائی یہ بندہ شی از ڈینجرس، کیونکہ اس کی پہنچ اللہ تک ہے. نارمل پہنچ تو کسی کی بھی ہوتی ہے. ایکٹر کیا ہے، بنانے والا کون ہے؟ اوپر والا. اوپر والا تک پہنچ ہونا نا سب میں بڑی بات ہوتی ہے. بڑے بڑے پہاڑ اللہ اس سے نکال لیتا آپ. تو یہ مت سمجھو کہ برا ہوا، یہ سمجھو آپ کے ساتھ اچھا کیا ہوا.